آخری وقت ہے جب آپ روزہ کھولتے ہیں. اس کو پوری دنیا میں وائرل کر دیجیے گا. جب روزہ کھولتا ہے نا مومن, تو ایک طرف تو بھوک شباب پہ ہے, تو میری گزارش ہے جوانوں کہ کھانے پہ ٹوٹ مت پڑیے. سمجھ رہے, پتہ چلا ایک دم سے کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑے نہیں. یہ آپ کی مہمانی کا آخری وقت ہے, اور میزبان بڑی توجہ دیتا ہے مہمان پر. جب وہ جانے لگتا ہے, آپ بھی, ہر آدمی کا یہ دستور ہے جب مہمان چلتا ہے تو ایک ایک کلمے پہ نظر ہوتی ہے. روایت میں امام نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ بندے کی دعا اس وقت قبول کرتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے. افطار کا وقت یعنی پہلے اللہ سے کچھ مانگ لے, اللہ سے کچھ مانگ. اسی لیے مولا علی نے فرمایا جب افطار دعا افطار پڑھے تو کہے یا واسع المغفرت اغفر لی, اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے, تیری مغفرت بڑی وسیع ہے. اور ایک جملہ اللہم لک, یہ تو سب کے یاد ہے, ذرا پڑھ دیجئے آپ ہی, آج ہی سے عادت ڈال دیجئے. اللہم لکا, پروردگار میں نے روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا, صرف تیرے لیے رکھا. آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ, یہی تو ہے. اگر جملہ سمجھ لیں, پوری مجلس نہ سنتے مگر یہ سن لیجئے. وَعَلَىٰ رِزْقِكَ, اپنے رزق سے نہیں تیرے رزق سے. کر دیا نہیں تکبر کو چکنا چور. 11 مہینے میں اپنا کمایا ہوا اپنا سمجھتا ہے, میرا مال, میری دولت, میری پراپرٹی. مگر جب روزہ کھولنے بیٹھا یہ نہیں کہا اپنے کھانے سے. وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ, میں افطار کر رہا ہوں تیرے رزق سے. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ, مجھے بندوں پہ بھروسہ نہیں رہا, میرا بھروسہ تو ہے. اب یہ دعا پڑھ کے دعا کر لیجئے, جو بھی آپ کو مانگنا ہو مانگ لیجئے. اور ایک سورہ پڑھ لیجئے, وہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا. کون سا سورہ ہے؟ اب اچھی سی صلوات پڑھیں تاکہ آپ کی آواز آسمان تک جائے. ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں جو انسان, سنیے آگا سب, جو انسان, عربی چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ لگے گا. جو انسان ایک مرتبہ انا انزلنا سحر کے وقت پڑھ لے, ایک مرتبہ انا انزلنا افطار کے وقت پڑھ لے. ایک مرتبہ انا انزلنا سحر کے وقت, ایک مرتبہ انا انزلنا افطار کے وقت. تو امام فرماتے ہیں جتنا ثواب اس انسان کو ہوتا ہے جو مولا علی, امام حسن, امام حسین, رسول خدا کے ساتھ میدان جنگ میں جائے. لفظ ہے جو رسول کے ساتھ میدان جنگ میں جائے, رسول کی محبت میں شہید ہو جائے اور اپنے خون میں لت پت ہو, تو جتنا ثواب اس شہید کو ہے اتنا ہی ثواب اسے ہے جو ایک مرتبہ انا انزلنا افطار میں پڑھ لے, ایک مرتبہ انا انزلنا سحر میں پڑھ لے. تو ایک مرتبہ انا انزلنا سحر کے وقت, ایک مرتبہ انا انزلنا افطار کے وقت. اب اگر پڑھ لیں تو ایسا ہو جائے جیسے آدمی میدان جنگ میں شہید ہو جائے, اپنے خون میں لت پت ہو. اب آپ کہیں گے یہی سورہ کیوں؟ یہی سورہ اس لیے کہ سورہ انا انزلنا آدھا مخصوص ہے فاطمہ زہرا سے, آدھا مخصوص ہے امام زمانہ سے. آدھا حصہ مخصوص ہے کس سے؟ بس آخری جملہ مجلس کا, کس سے؟ آدھا حصہ جناب زہرا سے اور آدھا حصہ امام زمانہ سے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, امام نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہے ہماری دادی فاطمہ. آپ ترجمہ کرو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ,
او مفتیو تم کیا جانو، او مولویو تم کیا جانو، او شاعرو تم کیا جانو، او صحابیو تم کیا جانو، اما جب تمہاری سمجھ میں لیلۃ القدر نہ آئی، اچھا آپ سن لیجئے بس، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ بھائی مجھے ٹھیس پہنچے گی اگر آپ کوئی جواب ہے۔ سب جمعے سے بھی بڑا، جمعے سے بھی بڑا، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ 17 ربیع الاول سے بھی بڑا، اور تشریح کر دوں 13 رجب سے بھی بڑا، 3 شعبان سے بھی بڑا، بول دیجئے، غدیر کا دن، دنوں میں سب سے بڑا دن غدیر کا دن، راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر۔ ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ جوانوں، راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر، دنوں میں سب سے بڑا دن غدیر، وہ شوہر سے مخصوص ہے، وہ بیوی سے بس۔ اب اس کا ثواب اور سن لیجیے، وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، جو انسان ایک آیت کی تلاوت کر لے رمضان المبارک میں، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی آیت ہوگی؟ ایک آیت۔ ایک آیت پڑھوا دوں آپ سے، بسم اللہ الرحمن، یہ ایک آیت ہو گئی۔ 11 مہینوں میں ایک قرآن پڑھو گے تو ثواب ایک قرآن کا ہے۔ رمضان المبارک میں آیت ایک پڑھو گے تو ثواب پورے قرآن کا ہے، اور اگر سورہ حمد پڑھ دو تو 7 قرآن، اور اگر ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو پڑھ دو تو 19 قرآن۔ جو آدمی ایک آیت بھی پڑھے گا، اور میں اپنے جوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، جس نے قرآن ابھی تک نہیں پڑھا، چاہے وہ 35 سال کا ہو، چاہے وہ 40 سال کا ہو، چاہے وہ 50 سال کا ہو، چاہے وہ 60 سال کا ہو، اسے چاہیے قرآن ضرور پڑھے۔ یہ میری نصیحت ہے، اس لیے کہ جاہل مرنے سے بہتر ہے عالم بن کے مرے۔ ہمارا 35 سال کا جوان ہوتا ہے، قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتا، قبلہ یہ میرا بچہ 4 سال کا، اسے پڑھا دیجئے، اور تجھے؟ ہم تو بڑے ہو گئے، 50 سال، شرم آتی ہے قبلہ، شرم آتی ہے، فتنہ بوتے شرم نہیں آتی، قوم کو لڑاتے شرم نہیں آتی، ساری شرم آتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ خدا کی قسم یہ شیطان ہے، میں دلیل دوں گا ابھی جو مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جوانوں، یہ بہترین موقع ہے، 50 سال کی عمر ہو آپ کی، 60 سال کی ہو، قرآن پڑھو۔ کم سے کم اگر پورے مہینے بھی پڑھ لیا تو سورہ فاتحہ کے تو لائق ہو ہی جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ نے دولت دی ہے، مومنوں کو بلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، فاتحہ پڑھوا لیں گے۔ ضروری نہیں ہے جو بریانی کھائے وہ فاتحہ بھی پڑھے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، خدا کی قسم ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں ابھی دلیل دیتا ہوں، میں نے کہا سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ ابھی میری تو آدھی بھی نہیں ہوئی تھی، پورے مجمع کی اللہم صلی علی، یوں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ پہنچا دی ہم نے، کسی نے پوری پڑھی، کسی نے پوری۔ اما یار آپ راجدھانی ہیں کیا؟ مولوی کی ختم نہیں ہوتی، آپ کی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کھیل ہو رہا ہے ایک۔ اطمینان سے سورہ فاتحہ پڑھا کریے، آپ قرآن مجید پڑھو ان کے لیے۔ اور خدا کی قسم جب ایک بیٹا کہہ دیتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ان ماں باپ کے اوپر جن کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، ان عذاب والے فرشتوں سے کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، جس کا بیٹا مجھے رحمان مانے